صدر آصف علی زرداری کی طبیعت ناساز، کلفٹن کراچی کے نجی اسپتال میں زیر علاج۔ ڈاکٹر عاصم کی سربراہی میں 6 رکنی میڈیکل بورڈ تشکیل۔ ایچ ڈی یو میں ایڈمٹ صدر کے مختلف ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ ذرائع بلاول ہاؤس کے مطابق صدر زرداری کو بخار اور سینے میں انفیکشن کی شکایت ہے۔ صدر کو نواب شاہ سے کراچی منتقل کیا گیا تھا۔ اسپتال کے باہر سیکیورٹی، ایس آئی یو پولیس کی بھاری نفری تعینات۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا صدر مملکت آصف علی زرداری سے رابطہ، خیریت دریافت کی۔ وزیر اعظم نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو جلد صحت کاملہ عطا فرمائے، مجھ سمیت پوری قوم کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ گورنر حسن کامران ٹیسوری نے صدر مملکت کے معالج ڈاکٹر عاصم کو فون کر کے صدر کی خیریت دریافت کی۔ وزیر اعظم یا شہباز شریف سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی اہم ملاقات۔ وفاقی وزیر داخلہ نے وزیر اعظم کو ملک میں عید کے موقع پر امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی۔ ملاقات میں سیاسی صورتحال سمیت دیگر امور پر بھی گفتگو۔ عید کے بعد عوام کو سستی بجلی ملے گی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے خوشخبری سنا دی، کہا بانی پی ٹی آئی کو کرپشن کیس پر سزا ہوئی، انہیں ریلیف دینا یا نہ دینا حکومت نہیں عدالتوں کا کام ہے۔ سیالکوٹ میں میڈیا سے گفتگو میں کہا پاکستان دہشت گردی کا شکار ہے، دہشت گردی ایک فتنہ ہے، سیاسی لوگ اس فتنے اور خونریزی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کریں۔ بانی کو مانسیرہ کی کرپشن کے معاملات پر بتایا، سردار خان اور اکرام اللہ پر کرپشن کے چارجز ہیں۔ بانی نے کہا کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے تو اسپیکر کے پی کے کو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ اڈیالہ جیل میں ملاقات کے بعد اعظم سواتی کی میڈیا سے گفتگو، کہا بانی پی ٹی آئی نے ہدایت کی ہے کہ جنید اکبر کی گئی تعیناتیوں کو فوری واپس لیا جائے۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات سے قبل گیٹ 5 پر تنازع، سلمان اکرم راجہ کو ملاقات کی اجازت نہ مل سکی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں نے نام دیا اور مجھے ہی ملاقات کی اجازت نہیں ملی، سلمان اکرم کا شکوہ۔ پرتکلف دعوتیں، مزیدار کھانے، میل ملاقاتیں، موج مستی اور سیر و تفریح۔ عید کے دوسرے دن بھی پہلے دن کا ری پلے، میزبان اور مہمان بدل گئے لیکن پہلے جیسا ماحول برقرار۔ کچن میں خواتین نے محاذ سنبھال لیا، خواتین کی نئی اور منفرد ڈشز بنانے کی کوشش، روایتی کھانوں کی بھی بہار، کہیں کڑھائی، کہیں بریانی تو کہیں قورمے اور کہیں باربی کیو کا سین آن ہے۔ عید الفطر کا موقع، دن بھر موج مستی کے بعد رات کو فیملیز نے کیا فوڈ اسٹریٹ کرو۔ کراچی والے ٹکا بوٹی، کبابوں اور کوئلہ کڑھائی پر ٹوٹ پڑے۔ اسلام آباد والوں نے چٹ پٹے پکوانوں پر ہاتھ صاف کیا۔ لاہوریوں نے آئس کریم پارلرز پر ڈیرے جما لیے۔ بچوں کا کہنا ہے کہ آئس کریم کے بغیر عید ادھوری ہے۔ ادھر سیاحوں کی بڑی تعداد مری پہنچی۔ سیاحوں نے مری کے ٹھنڈے اور دل فریب موسم کو انجوائے کیا۔ رات کے اس پہر بھی خوب چہل پہل۔ خوشیوں کا ہے تہوار، شہریوں کی فیملیز اور دستوں کے ہمراہ سیر سپاٹے۔ کراچی کے ساحل پر خلقت جمع، دل پاک میں عوام کا تانتا بن گیا۔ جھیل کے قریب خوبصورت تصویر بنوانا ہر ایک کی خواہش۔ لاہور کے پارکس اور باغات میں گہما گہمی، بچوں کی بڑوں کے ہمراہ موج مستی۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کے رہائشی بھی گھومنے پھرنے نکل پڑے۔ شیخوپورہ کے ہرن مینار پر خلقت جمع، ملک بھر سے سیاح تاریخی مقام پر پہنچ گئے۔ ملک کے تمام شہروں میں عید الفطر کے دوسرے روز بھی ہوٹلوں، ریسٹورنٹس، آئس کریم پارلرز اور سینما گھروں میں رش۔ بچے اور بڑے مٹھائیوں، کیک، آئس کریم اور کلفیوں پر ہاتھ صاف کرنے میں مصروف۔ بچہ پارٹی، عیدی وصول اور خرچ کرنے میں مگن۔ بہن بھائیوں میں زیادہ سے زیادہ عیدی جمع کرنے کا مقابلہ۔ عید ہے تو دوستوں کے ساتھ پارٹی تو بنتی ہے۔ رات اپنوں کی سنگت اور گپ شپ میں ہوگی بسر۔ خواتین کا بھی ہے اپنی سہیلیوں کے ساتھ وقت گزارنے کا پروگرام۔ بزرگ بھی اپنی محفلیں جمائے بیٹھے ہیں، ہر شخص اپنی دلچسپیوں میں ہے مگن۔
वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईद पर शोहदाए वतन को सलाम। वजीर दाखिला की रेलवे ऑफिसर्स कॉलोनी वॉल्टन में शहीद कैप्टन की रिहाइशगाह आमद। वफाकी वजीर दाखिला की शहीद कैप्टन की वालिदा, अहलिया, मासूम बेटी और दीगर अहले खाना से मुलाकात। मोहसिन नकवी का शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की अजीम कुर्बानियों को जबरदस्त खिराज अकीदत। हमारी सोच अली से शुरू और इसी पर खत्म होती थी। वालिदा शहीद बेटे को याद करके आबदीदा हो गई। मासूम बेटी वालिद की तस्वीर को चूमती रही और वालिद को मिलने वाले मेडल गले में डाल दिया। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का कोस्टल क्रीक्स में अगले मोर्चों का दौरा। नेवल चीफ का जिन्ना नेवल बेस और उमाड़ा गवादर क्रीक्स में अफसरान और जवानों से मुलाकात। नेवल चीफ ने ईद उल फितर पर फराइज की अंजामदही पर जवानों की अज़्म हिम्मत को सराहा। कहा, दिफाए वतन की जिम्मेदारी को ज़ाती खुशियों पर मुकद्दम रखना पाक बहरिया की रिवायत है। जवानों का अज़्म इस अमर का इज़हार है कि मुल्की दिफा मजबूत हाथों में है। आइन के मुताबिक पनबिजली घरों से हासिल मुनाफा मुताल्लिका सूबों को मिलता है। सूबों को मिलने वाली रकम की शरह का तयन मुश्तरका मफादात काउंसिल ने करना है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर का वजीर आजम शहबाज शरीफ को मरासला लिखा, आइन में पनबिजली की खालिस मुनाफे का मामला वाज़ेह है। KCM फॉर्मूले के तहत 1992 में उस वक्त के शुमाल मगरबी सरहदी सूबे को 6 अरब रुपए की पहली अदायगी हुई। पीपल्स पार्टी सिंध ने केनाल्स के खिलाफ एहतजाज के दूसरे मरहले का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो कहते हैं, आज सिंध भर के तमाम तहसील हेडक्वार्टर्स में मशल बरदार रैलियां निकाली जाएंगी। ये भी कहा कि पानी का मसला एक दिन के एहतजाज से हल नहीं होगा, मुसलसल एहतजाज करके दबाव डालेंगे। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मसाइल का हल यह है कि वहाँ हुकूक दिए जाएं, गुर्बत के खात्मे के लिए इक़दामात हों। कराची में अवाम पाकिस्तान पार्टी के सेक्रेटरी जनरल मिफ्ता इस्माइल ने ईद मिलन पार्टी में खिताब में कहा कि मसाइल ऑपरेशन से नहीं मुज़ाकरात से हल किए जाएं। केनाल्स का मसला खड़ा करके बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बाद तीसरे सूबे को नाराज करने की कोशिश हो रही है। ये भी कहा कि कराची के हुकूक दिलवाने के लिए मौसर और तवाना आवाज़ बुलंद की जाएगी। न्यूजीलैंड को बड़ा धचका, चैपमैन पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे मैच से बाहर। मार्क चैपमैन हैमस्ट्रिंग का शिकार। बाएं हाथ के बैटर ने पहले वनडे में 132 रन की शानदार इनिंग खेली थी।